یہ پروگرام مرحبا فارمیسی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن بعنوان رحمت رمضان کے ساتھ میں مسز نصرت رانا ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان کریم کے آخری عشرے میں تعلیمات قرآنیہ اور تفہیم دین کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے شرائط توبہ۔ انشاءاللہ آج توبہ کی شرائط پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توبہ سے مراد بندے مومن کا اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہو کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ جہاں تک توبہ کے آداب کا تعلق ہے اور اس کی شرائط کا تعلق ہے، یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ جب کسی منزل کا حصول مقصود ہو تو اس کے لیے مسافر کو کچھ ضابطے اور قاعدوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس سفر کی بنیادی شرائط کو سمجھ کے اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان پر عمل پیرا ہوگا تو تبھی منزل کا حصول ممکن ہوگا۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ملک سے باہر یا شہر سے باہر کہیں کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس کے لیے قاعدہ قانون ہے کہ اسے فلاں جگہ سے جا کے اپنا ٹکٹ خریدنا ہوگا، وقت مقررہ پہ اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، تو تبھی ممکن ہوگا کہ وہ اپنے سفر کا آغاز بھی کر سکے اور اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ بھی سکے۔ بالکل اسی طرح سے توبہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی حضور معافی کا عمل ہے۔ بندے مومن اپنے گناہوں سے ہجرت کر کے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے، سفر کا ارادہ باندھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سفر کی شرائط کو پورا کیے بغیر اپنی منزل تک پہنچ سکے؟ جی ہاں، اس کے لیے لازم ہے کہ بندے مومن اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور تائب ہو، اور پھر تائب ہونے کے بعد وہ بندہ اپنی توبہ کے اس سفر کی شرائط کو پورا کرے تاکہ وہ توبہ کے مقصد کو بھی پا سکے اور اس کی منزل پہ بھی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، حقیقت میں توبہ وہ ہے جو بندے مومن کے قلب و دل میں اتر جائے، قلب و ذہن میں اتر کے اس کے ماہ و سال کی کایا پلٹ دے۔ یاد رکھیے، جھوٹے لوگوں کی توبہ فقط الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ حقیقی توبہ جس کا ذکر کلام مجید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ محض نوک زباں سے استغفر اللہ کی صدائیں بلند نہ ہوں، بلکہ ان کا اثر انسان کے دل پہ بھی ہو۔ یاد رکھیے کہ حقیقی توبہ دراصل تائب کی تمام لغزشوں کو، اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتی ہے جیسے نومولود بچہ اپنے ماں کے بطن سے معصوم عن الخطا پیدا ہوتا ہے، اور توبہ سے قبل وہ گناہوں کے باعث بندہ جس جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے، یہی توبہ ہے۔ توبہ کا یہی عمل ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے رجوع کرنے کا یہی عمل ہے جو اسے جہنم کے مستحق ٹھہرائے جانے کے بعد اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ توبہ ہے جو بندے مومن کی سچی اور سچی توبہ جب اس کے دل سے نکلتی ہے تو یہ توبہ اسے فرش سے عرش کا مکین بنا دیتی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اب توبہ کی شرائط کے متعلق جانتے ہیں۔ اگرچہ توبہ کی شرائط سے متعلق اہل علم نے، عرفاء نے بہت سی شرائط کا ذکر کیا،
ان میں سے کثرت کے ساتھ جن شرائط کا ذکر ہوا ہم اس پہ اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلی شرط جو توبہ کے سلسلے میں ہے وہ ندامت ہے۔ دوسری شرط ترک گناہ اور معصیت، اس کے بعد اصلاح احوال اور اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق، دین میں اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری کا حصول، اور آخری دو شرائط جس پہ اہل اللہ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی وہ صحبت بد سے پرہیز کرنا اور فکر آخرت میں مصروف رہنا ہے۔ تو آئیے فرداً فرداً ان تمام شرائط پہ مختصر کلام کرتے ہیں۔ توبہ کے لیے سب سے پہلے جس شرط کا بیان ہوا وہ ندامت ہے، یعنی انسان کا اپنے قلوب و اذہان کی گہرائیوں سے اپنے تمام کوتاہیوں، اپنی تمام گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جانا، اور اپنے برے طور طریقوں سے اس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آنا کہ اسے دلی پشیمانی اور شرمندگی محسوس ہو، جو کہ دراصل ان برے کاموں سے روگردانی کے مترادف ہی ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول مبارکہ میں فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ دراصل ندامت یعنی شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔ اور پھر اہل اللہ نے ندامت کے لیے جو دو خاص علامتیں بطور خاص ذکر کی، بیان فرمایا، اس میں سے ایک دل کا نرم ہو جانا اور دوسرا کثرت کے ساتھ آنسوؤں کا جاری ہو جانا ہے، اس لیے کہ یہ دو ایسی علامات اور خصوصیات ہیں کہ ان کے باعث بندے مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا احساس ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ اس کے دل کی دھرتی نرم پڑ جاتی ہے، اور اس تصور کے ساتھ اس کی آنکھوں سے کثرت کے ساتھ آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اور بلا شبہ یہی ندامت جو کہ توبہ کی ابتدا ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور عطا کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ توبہ کے سلسلے میں جو دوسری شرط بیان ہوتی ہے وہ ترک معصیت اور ترک گناہ ہے، یعنی جب بندہ توبہ کے سفر پہ چلتا ہے، توبہ کے سفر کا مسافر بنتا ہے، تو اسے اپنے دل میں اپنے گناہوں کا کھٹکا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ جو معصیت ہے یہ دراصل ظلمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسے ظلمت کا نام دیا گیا، اور دیگر احادیث مبارکہ میں اسی معصیت اور گناہوں کو عبادت سے دور کر دینے والی شے قرار دیا گیا۔ ایک اور مقام پہ اگر کوئی عبادت کرتا بھی ہے تو معصیت کے باعث اس کی عبادت کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو جب بندے مومن توبہ کے لیے شرائط کی طرف بڑھتا ہے تو ترک گناہ اور معصیت اسے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق بندے مومن جب ایک بار گناہ سرزد کرتا ہے تو اس کی دل کی سرزمین پہ اللہ کے حکم سے ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ گناہ در گناہ کرتا گیا اور اس کی دل کی پوری تختی، پوری سرزمین سیاہ ہوتی گئی۔ پس جب انسان توبہ کے لیے نکلتا ہے تو اس کا احساس اس کے گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور اسے علم ہو جاتا ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے گناہوں میں لت پت ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے ملی جانے والی توفیق کے باعث وہ رفتہ رفتہ اپنے دامن کو اس معصیت اور اس گناہ کی دلدل سے دور کر لیتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسے اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری پہ لے کر آتا ہے، اور اس کا دامن رفتہ رفتہ گناہوں سے کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شرائط توبہ کے سلسلے میں جو تیسرا اہم نقطہ ہے وہ اصلاح احوال ہے، یعنی شرائط توبہ کے سفر پہ گامزن وہ تائب، وہ بندے مومن جب نکلتا ہے
تو اللہ رب العزت اسے یہ احساس اور یہ شعور عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر اسے اپنے احوال کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، پھر وہ اوامر و نواہی کا کاربند رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جسے اہل اللہ نے خود کو سنوار لینے کا مرحلہ فرمایا، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَأَصْلَحُوا کے نام سے یاد کیا ہے۔ پھر وہ موڑ آتا ہے کہ بندے مومن شب و روز اپنے افعال و اعمال اور اپنی کیفیات میں ایک بدلاؤ محسوس کرتا ہے، بندہ عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا حصول اس کی خواہشات کا مرکز و محور بن جاتا ہے، اور اگر جانے انجانے میں اس سے حقوق اللہ کے سلسلے میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اسے پوری کوشش کرتا ہے، اس سلسلے میں پوری کوشش کرتا ہے کہ اس حق تلفی کو پورا کر سکے، اور پھر اصلاح احوال کا یہ سلسلہ اس شعر کی صورت میں تھم جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے فرمایا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں اپنی کوئی برا نہ رہا۔ ناظرین کرام، شرائط توبہ کے سلسلے میں چوتھی شرط جو کہ اہل علم نے بیان فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کرتا ہے، تو پس وہ تائب بندہ اعتصام باللہ میں خود کو مصروف کر لیتا ہے، پھر وہ اوامر و نواہی پہ کاربند رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب سے ایسا تعلق بنا لیتا ہے کہ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کے سراب، دنیا کے دھوکے اسے کبھی بھی اپنے فریب میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ تلاوت قرآنیہ اور احکام الہیہ کی تفہیم میں وہ بندے مومن اپنے شب و روز لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط توبہ دین میں اخلاص ہے۔ اب دین میں اخلاص یہ ہے کہ بندے کے من میں جس قدر سچائی ہوگی، اس کا من جس قدر اجلا ہوگا، کسی قسم کی بھی میل کچیل نہیں ہوگی، تو پس وہی بندہ اپنے رب سے اخلاص میں خاص ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جسے اللہ رب العزت نے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ ایسے مقرب بندوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ان کی شان بیان فرماتا ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ پس ایسے تائب بندوں کا ہر عمل، ہر فعل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا قیام، ان کا طعام، غرض یہ کہ ہر عمل فقط اللہ کے لیے خاص اور خالص ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹی شرط توبہ جس کا آج ہم بیان سنیں گے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ یعنی جب بندے مومن گناہوں کی طرف ہجرت کر کے اپنے مولا کی طرف آتا ہے اور اس کی منزل، اس کا مقصود توبہ ہوتا ہے، تو اس راستے میں ایک سٹیشن پرہیزگاری اور تقوی کا بھی آتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ بندے مومن نہ صرف ہر حرام شے سے اپنا دامن بچاتا ہے، بلکہ جو چیزیں اسے شک میں مبتلا کریں اس سے بھی صرف نظر کرتا ہے، اور اپنے شب و روز اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ پھر وہ ایسے تقوی کو حاصل کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے کہ وہ تقوی جو اس کے ہاتھوں کا تقوی بھی بنے، وہ تقوی جو اس کے پاؤں کا تقوی بھی بنے، وہ تقوی جو اس کی نگاہ کا تقوی بھی ہو، اور وہ تقوی جو اس کے جسم کے ہر
عضو کا تقویٰ بن سکے۔ ناظرین کرام، شرائط توبہ کے سلسلے میں آخری شرط صحبت بد سے پرہیز ہے۔ یعنی جب بندہ مومن توبہ کے لیے نکلتا ہے، توبہ کے سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے بری صحبت کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ بندہ صحبت بد سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اس کے برعکس وہ صحبت خیر کا متلاشی بن جاتا ہے۔ وہ صحبت جو ماضی میں اسے برائی کی طرف لے کر جاتی رہی، غفلت میں مبتلا رہا، اب وہ چونکہ توبہ کے سفر پہ نکل گیا تو توبہ کے اس سفر کی یہ خیر اسے ملی کہ اب اسے صحبت بد کی فکر دامن گیر ہو گئی اور وہ صحبت خیر کا متلاشی بن گیا۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ صحبت بد سے مراد آج کے دور میں صحبت بد کی دیگر مختلف صورتیں بھی ہیں، جیسا کہ مختلف انٹرنیٹ پروگرامز، سیل فون، میموری کارڈز، کیبل، یہ تمام صورتیں بھی آج کے دور کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے صحبت بد کی ایک قسم ہیں۔ آخری شرط جو کہ توبہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کو معمولی یا حقیر تصور نہ کرے، اس لیے کہ گناہ کو معمولی تصور کرنا بذات خود ارتکاب گناہ سے بھی بدتر اور برا عمل ہے۔ اس لیے کہ بندے مومن جو توبہ کر چکا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کا شعور اسے اس بات پہ رکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے تو کس ذات کی کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ گناہ کو چھوٹا یا بڑا تصور کرنے کا جو اصل ہے وہ ہمارے نور ایمان پہ منحصر ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا دور جب ان کے دل نور ایمان سے خوب منور تھے تو ان کے ہاں ایک حقیر سا گناہ بھی کس قدر بڑا تصور کیا جاتا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہمارے ایمان میں وہ قوت، وہ نور نہ رہا تو آج عالم یہ ہو گیا کہ بڑے گناہ کر کے بھی ہم اسے چھوٹے گناہ ہی تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت سے، اس کی قربت سے آج ہمیں اس نور ایمان کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دراصل یہی وہ چھوٹے گناہ ہیں جو دراصل چھوٹے تو نہیں، ہم انہیں چھوٹا تصور کرتے ہیں، اور بالآخر یہ گناہ لذت گناہ میں اضافہ اور پرورش کا باعث بنتے ہیں اور انسان بڑے گناہوں کی طرف پھسل جاتا ہے۔ آخری شرط فکر آخرت، یعنی بندے مومن جب تائب ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع فرماتا ہے، اپنے کردہ نہ کردہ خطاؤں پہ پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ایک شرط ہے لازم بتائی گئی وہ یہ کہ خود کو فکر آخرت میں گم رکھے، اس کا یہ ایمان ہمہ وقت تر و تازہ رہے، اس کے شعور میں بیدار رہے، اجاگر رہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس دنیا میں ہماری حیثیت فقط ایک مسافر کی سی ہے۔ یہ دنیا جو ایک جائے امتحان گاہ ہے اور جائے آزمائش ہے، اس میں دائمی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمہ وقت نیک اعمال میں مصروف عمل رہیں، اس لیے کہ اس عارضی دنیا کے بعد ہماری اصل دنیا، اصل زندگی کا آغاز ہوگا، اور پھر وہ آغاز ایسا ہوگا کہ جس کا فیصلہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے مطابق کیا جائے گا۔ یہاں ایک معاشرتی تصور بیان کرنا بڑا اہم ہے کہ عمومی طور پہ یہ ایک معاشرتی تصور ہمارے ہاں رائج ہے کہ جو موت ہے وہ زندگی کا اختتام ہے، جبکہ ایسا نہیں۔
ناظرین کرام، موت دراصل زندگی کا ایک دروازہ ہے، جس دروازے سے گزر کے ہم اس آخری زندگی تک جا پہنچتے ہیں جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے آج سے موت کو زندگی کا خاتمہ نہ سمجھیے، بلکہ موت دراصل ہماری اس اخروی زندگی کا آغاز ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ اور پھر موت وہ ایسا عمل ہے جو ہر نفس کے لیے ظالم ہے۔ موت ایسا عمل جو ہر انسان کے پیچھے ہمہ وقت لگی ہے، اور پھر یہ دنیا جو جائے امتحان ہے، ہمیں اس امتحان میں سے پاس ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ توبہ کے سلسلے میں وہ 9 شرائط ہیں جن کا آپ کے سامنے میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر آخر میں فقط یہی کہوں گی کہ توبہ جو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی توفیق ہے اور بخشش اور مغفرت کا دروازہ کھولنے کی ایک کنجی ہے، خدا را جب تک سانس میں سانس ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیے، اور اپنے رب کی بارگاہ سے ہمہ وقت توبہ کے طلبگار بن کے رہیں، اس لیے کہ توبہ میسر آ گئی تو بخشش اور مغفرت تو مل ہی جائے گی۔ اگر توبہ سے محرومی رہی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت کا بھی کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی حقیقت اور توبہ کی شرائط کے فہم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مستعار زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔